وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 28 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب غیر محتاط زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد بپا کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بد کرداروں جیسا بنا دیں گے؟ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 28 لفظی ترجمہ، ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم بنا دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہے ان لوگوں کی طرح، کالمفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی طرح۔ یعنی یہ دونوں برابر، ان کو ہم برابر کر دیں گے۔ یا ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم متقین کو فجار بدکار، یعنی جو پرہیزگار ہیں ان کا معاملہ بدکاروں کی طرح ہوگا۔ یعنی یہ دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سامعین کرام، گزشتہ درس میں بھی یہی مضمون تھا اور اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اس پہ بات کی تھی عمل صالح کا مطلب کیا ہے۔ آج کالمفسدین فی الارض، یعنی آج کے یعنی جو سبق ہے اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے توفیق سے اس پہ ہم بات کریں گے کہ فسادی لوگ کون ہیں، متقین پرہیزگار کون ہیں، اور فجار یعنی بد کردار لوگ کون ہیں۔ بات ذرا ضروری ہے، غور سے سنیں، کیونکہ یہ انسانوں کے بارے میں ہے اور ہمارے بارے میں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا، آپ کو میں نے یہ بتایا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے، آمنو مطلب ایمان، ایمان باللہ۔ کس چیز پر ایمان؟ اللہ پہ ایمان۔ اللہ پہ ایمان کس طریقے سے؟ اس لیے ایسے طریقے سے کہ آپ یہ مان لیں، یقین کر لیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ تک پہنچنا جو ہے میری زندگی کا مقصد ہے، اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے میں آیا ہوں، اس پہ پورا آپ کا یقین ہو، اور پھر اس راستے کو اپنا راستہ بنا لیں جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور وہ قرآن ہے، وہ سنت رسول ہے۔ پھر عمل صالح کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، یعنی اسلام کے اصولوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ کا ہر لمحہ جو ہے آپ نیکوکار ہیں
اور آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ نیکی میں گزر رہا ہے، کیونکہ ہمہ وقت ہمہ جہت ہمہ وقت آپ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کل کی۔ مفسدین کا کیا مطلب ہے؟ مفسدین کا فسادی، فساد، گڑبڑ پیدا کرنے والا۔ فسادی کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے، اب حاکم حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہاں اللہ کی حکومت ہو، لہ الخلق والامر، یعنی نظام دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میری مرضی سے تم لوگ چلاؤ، سزائیں دو میری مرضی سے، مثال کے طور پہ کام کرو، رزق تلاش کرو میرے حکم کے مطابق، حلال حرام کی تمیز کر کے، جنسی تعلق قائم کرو، خاندان بناؤ میرے حکم سے، میرے کہنے کے مطابق، اور بچوں کے ساتھ بچوں کی تربیت کرو میرے حکم کے، میاں بیوی کے تعلقات میری مرضی سے۔ اللہ چاہتا ہے تمام کاموں میں کہ یعنی الف سے لے کر یہ تک اے ٹو زی سارے کام جو ہیں اللہ کی منشا اور اس کی حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ زمین میں اللہ کا نظام قائم کریں، کیونکہ تخلیق اس کی ہے تو حکم بھی اس کا حکم جو ہے۔ تو آج ذرا صورتحال مختلف ہے سامعین کرام، ایسا نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، اور ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق مختلف نظام بنائے ہوئے، افراد نے بھی اور اقوام نے بھی، اور اکثریت جو ہے وہ اس نے گمراہی کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے سامعین کرام، گمراہی کے راستے کو، اور اللہ کو معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ لہٰذا آج اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، بظاہر یعنی بباطن تو ہے، یعنی بباطن اس طرح ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار سے کوئی مخلوق باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آخذ بناصیتہا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر میں نے اس کو اس کی چوٹی سے پکڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے حقیقی طور پہ۔ اب باقی رہ گیا آج کا معاشرہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق جو ہے دیکھو اللہ کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک معین وقت تک کے لیے، سب کے لیے، اقوام کے لیے، افراد کے لیے ڈھیل ہے۔ لیکن میں فساد کی بات کر رہا ہوں، انسانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ فساد دیکھیں، اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزاریں آپ، یہ بات میں ذرا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، الفاظ تھوڑا یعنی جذبات کی روح میں نہیں بہہ رہا، سوچ سمجھ کے، اور بڑی گہری بات ہے، قرآن کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ اگر آپ فساد سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ فسادی نہیں ہیں، اگر آپ فسادی نہیں ہیں تو آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ یعنی اگر آپ ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں اور آپ کا سر جھک گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون ہوگا، اطمینان قلب ہوگا، آپ کو یہ نصیب ہو جائے گا۔ افراد کی حیثیت سے بھی ایسا ہوگا، اور اگر اقوام یعنی قوم، اس کو من حیث القوم ہم اگر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ برکات، یعنی قوم کی زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ آ جائے گا۔
ہر چیز کنٹرول میں آ جائے گی، معاشرہ فساد سے خالی ہو جائے گا اور سب اللہ کے بندے بن جائیں گے اجتماعی طور پہ۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کر لیتے ہیں معاشرتی حساب سے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جو ہے وہ جماعت پر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت خصوصی جو ہوتے ہیں نا وہ جماعت پر ہوتی ہے، یعنی اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ، پھر آپ غالب ہوں گے۔ اگر آپ اجتماعی طور پہ اللہ کی کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، تو پھر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ مومن معاشرہ، اس پر پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اجتماعی طور پہ بات ہو رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت بھی دے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور میں نے آسمانی کتب میں لکھ دیا ہے، یہ قانون ہے میرا، کہ یہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی حق حکمرانی ان کا ہے۔ اور پھر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی میں نے آپ کو، تو اجتماعی سطح پر کیا ہوگا؟ فساد ختم ہو جائے گا، گڑبڑ ختم ہو جائے گی، اطمینان سکون سے ہم معاشرہ پھر زندگی گزارے گا، کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی کا باطل کا خوف نہیں ہوگا، غیر اللہ کا، صرف اللہ کا حکم کا پاس ہوگا اور غیر اللہ سے کوئی نہیں ڈرے گا اس معاشرے میں۔ بہرحال یہ مضامین کافی تعداد میں ہیں، موجود ہیں۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلا۔ استغفروا ربکم ثم توبوا، استغفار کرو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پہ، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا، تمہاری مال اور اولاد زیادہ ہو جائے گی۔ آسمان جو ہے یعنی اپنی بارش جو ہے خوب موسلادھار برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، نہریں بنا دے گا۔ تو یہ اجتماعی فوائد ہیں سامعین کرام۔ میں اصل میں بات کر رہا ہوں فساد کی۔ اگر ایسا نہ ہو اور انسان نے اپنا رخ پھیر لیا اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے، یعنی اللہ کو منزل نہ بنایا، اب یہ جو بھی کام کرے گا اس سے معاشرے میں گڑبڑ پیدا ہوگی، فساد ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ دیکھیں جس طرح کہ وہ بات انفرادی بھی تھیں اور اجتماعی بھی تھیں، اسی طرح اگر ہم ایمان باللہ یعنی ایمان نہ لائے اللہ پہ، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ انفرادی طور پہ آپ کی زندگی میں فساد ہوگا، سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، فساد ہوگا، گڑبڑ ہوگی، ذہن پریشان ہوگا، دل پریشان ہوگا۔ تو انفرادی طور پہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، ضنک، تنگ، انفرادی طور پہ۔ پھر اجتماعی طور پہ بھی معاشرے میں بگاڑ ہوگا، فساد ہوگا اجتماعی طور پہ، اور قرآن میں اس کے بارے میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فساد کے لفظ جو آیت میں پیش کروں نا، فساد کے لفظ کہ ظاہر ہو گیا ہے فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے معاشرے میں، زمین میں فساد برپا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، یعنی انفرادی طور پہ بھی دیکھ لیں، آج معاشرے میں خوشحالی نہیں ہے،
یہ معاشرہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا، مسلمان معاشرہ ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن ہم نے اجتماعی طور پہ ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہمیں قبول نہیں ہے، نہ اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں. ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے ظاہر کی طرف. عام معاشرے میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں سامنے کرا، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں. بہت دکھ کی بات ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، جس کو دیکھ کے، یہ مسلمان ہے جس نے دیکھ کے شرمائے یہود، ایسا وہ اقبال نے بھی کہا ہے. تو آج معاشرے میں فساد برپا ہے. آپ دیکھیں، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے معاشرے میں، انفرادی طور پہ پھر اجتماعی طور پہ بھی. کل مفسدین کی میں تشریح کر رہا ہوں سامنے کرام. آپ کی زندگی میں دیکھیں، ہر انسان فائدہ چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، امن چاہتا ہے اور قلبی اطمینان چاہتا ہے. اگر اس کو، انسان کو اگر ایسا چاہیے انفرادی طور پہ بھی، اور ایک معاشرہ اگر ایک صالح معاشرہ یا فساد کے بغیر، یعنی فساد اگر یہ نہیں دیکھنا چاہتا معاشرے میں یا اپنی زندگی میں، تو اس کو ایمان باللہ اور عمل صالح لانا ہوگا، یعنی اس کا طریقہ کار. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فساد برپا ہوگا. آج پاکستان میں دیکھ لیں سامنے کرام، کیا یہ آج ہے 22 تاریخ فروری کی 2018. معاشرے میں سے سکون عنقا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. انفرادی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں سامنے کرام، ہمیں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، قلبی اطمینان نہیں ہے. کچھ سکون تو ہم دیکھتے رہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ تو بس وقتی طور پہ. آپ نے مثال کے طور پہ نشہ کر لیا تو وقتی طور پہ وہ نشہ ہوگا، بس پھر آپ کی حالت پھر خراب ہو جائے گی. اسی طرح دنیا میں تو سکون ہے نہیں، نہ پیسے میں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. تو اللہ کی یاد سے تو ہمارے دل خالی ہیں. اور یہ میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. اور یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. مسلمان اور اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. لیکن ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں ہے. سب وہ ایمان نہیں ہے. بہرحال میں فساد کی بات کر رہا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فسادیوں کے متضاد حیثیت میں پیش کیا ہے سامنے کرام. اگر کسی کا، اس آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کا ایمان باللہ نہیں ہے تو اس کا عمل صالح بھی نہیں ہوگا. اصل بات تو ایمان باللہ کی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ نہیں کہ اپنا رخ تم مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ. ولکن البر من آمن باللہ. تو پھر یہ ہے کہ آپ یعنی اگر ایمان باللہ نہیں ہے سامنے کرام تو آپ فسادی، جس کا، میں چلے آپ کو مخاطب نہیں کرتا، جس کا بھی ایمان باللہ نہیں ہے اس کا عمل صالح نہیں ہوگا اور وہ فسادی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ وہ پھر فسادی شخص ہوگا. فساد اس کی زندگی میں اندر بھی فساد ہوگا، باہر سے بھی وہ فسادی ہوگا. یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کا. اکثر یعنی ہم غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. دیکھیں یہ اس میں دیکھیں دو، ایمان والے اور فسادی، پھر متقین، پرہیزگار اور بدکار، یہ دونوں ایک دوسرے کی متضاد حیثیتیں ہیں، یعنی صفتیں ہیں. اگر ایمان باللہ ہے اور صحیح ہے تو آپ فسادی نہیں ہیں.
اور اگر ایمان باللہ نہیں ہے اور ہے تو غلط ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان، تو آپ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا آسان ہو گیا سمجھنا اس بات کو۔ اگر آپ کی زندگی میں چین، اطمینان اور سکون نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ایمان باللہ کی ضرورت ہے آپ کو۔ ایمان باللہ جس طرح کے اس کے تقاضے ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں کر رہا۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، مستقل یعنی قلبی اطمینان اسے کہتے ہیں، تو پھر آپ فسادی ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور معاشرہ بھی فسادی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں سامنے کا، یہ اب آپ نوٹ کر لیں۔ بہرحال فسادی کی میں نے بات کر دی، فساد کیوں ہوتا ہے، فسادی کون ہے؟ فسادی یہ نہیں کہ آپ راہ چلتے میں کسی کو زخمی کر دیں، کسی کو خنجر مار دیں، یا کوئی ہوائی فائرنگ کرتے گزاریں، یا حکومت کے قانون کی خلاف ورزی شروع کر دیں۔ یہ فساد کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے سامنے کرام، یہ ایمان باللہ کے متضاد صفت ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم فسادی تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے کسی کی یعنی کوئی بم بلاسٹ کر دیا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ کھوپڑی میں کیا ہے فساد، کہ کسی کو چاقو مار دیا مثال کے طور پہ، یا کہیں ٹائر جلا دیا، آگ وہ کر دی، اور ڈکیتیاں شروع کر دی، چوریاں شروع کر دی، لوگوں کو مارنا شروع کر دی، ہم کہتے ہیں یہ فسادی ہے۔ یہ نہیں ہے سامنے کرا۔ بہت سی ایسی سوچیں ہیں جو غلط ہیں، جو ہماری ذہنی اختراع ہیں، جس کو ہم نے فساد کو ہم نے محدود کر دیا ہے، جس طرح ایمان باللہ کو ہم نے محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی جو مرضی آئے گا۔ آگے چلتے ہیں سامنے کرام، متقین۔ متقین کون لوگ ہیں؟ دیکھیں یہ متقین پرہیزگار اور نافرمان، بدکردار، فاجر، بدکردار اس کا مطلب ہے۔ تو دیکھیں یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ایک بات، متقی کون شخص ہے؟ متقی وہ شخص ہے جس کا ایمان باللہ ہو۔ یہ آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں اردو میں۔ متقی وہ شخص ہے کہ سب سے پہلے اس کا ایمان باللہ اور اس کی منزل جو ہے وہ اللہ ہو، دنیا میں رہنے کی ترجیح جو ہے وہ اللہ ہو، اس کا محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے۔ یہ متقی مطلب محتاط، تقوی، بچنے والا۔ عربی میں تقوی کہتے ہیں بچنے کو، یہ یعنی لغوی معنی ہے اس کا، بچنا۔ ایک اندھا جا رہا ہے مثال کے طور پہ، سامنے اس کا گڑھا ہے، تو تیسرا آنکھوں والا اس کو، دوسرا آنکھوں والا اس کو کہے گا اتقی اتقی، بچو بچو، آگے جو ہے گڑھا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ تقوی بچنا۔ اب جب اس کے ہم وہ قرآن کے اس کے حساب سے اس کا معنی تلاش کرتے ہیں تو بھی بچنا ہی ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ کی ناراضگی سے اور نافرمانی کے صورت میں عذاب الہی سے۔ تقوی ڈر، یعنی آپ کو خوف ہو، ڈر ہو، تقوی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی کام سے، میری کسی بات سے اللہ ناراض ہو جائے، یعنی آپ محتاط ہو، آپ بچیں، آپ احتیاط سے کام لیں۔ یا نافرمانی کی صورت میں مجھے جہنم کا عذاب مجھ پر، یا اللہ کی ناراضگی یا جہنم کا عذاب، تو اس سے عذاب سے پھر وہ بھی ڈرنے، ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا عذاب جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ یقیناً جہنم جو ہے وہ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ سامعین کرام، تو یہ ایک تو متقی آپ جان لیں، محتاط۔ متقی کون شخص ہے؟ محتاط۔ یہ جب میں آپ کو یہ مضامین بیان کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی میں نصیحت کے طور پہ، آپ کو بھی ایک نصیحت کے طور پہ، متقی آپ ہمیشہ محتاط ہوں۔ جب تک ایمان باللہ ہو نہ ہو، سامعین کرام، آپ متقی نہیں بن سکتے۔
جب آپ کو آپ کی منزل اللہ ہی نہیں ہے تو اللہ کی ناراضگی کے آپ کے ذہن میں کچھ معنی نہیں ہو سکتے۔ آج میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں لوگ غیر محتاط زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں گھر کی۔ میاں ہیں، بیوی ہیں، غیر محتاط انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں۔ بیوی صاحبہ جو ہیں بلا وجہ کے یا بلا وجہ شرعی، شریعت دیکھیں شریعت نے ناراضگی اور خوشی یہ آپ کے لیے حدود متعین کر دی ہیں، لیکن نفسانی جو چیز ہے وہ تو شریعت نہیں ہے نا سامنے۔ نفسانی خواہشات کو آپ شریعت نہیں قرار دے سکتے۔ اب بیوی صاحبہ یا شوہر صاحب دونوں، بعض اوقات شوہر جو ہے اس کی کوئی نفسانی خواہش نہیں پوری ہوتی۔ نفسانی مطلب کوئی بھی دنیاوی، بھئی میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیوی سے کہنے لگے تمہیں میں نے کہا تھا کہ آج بریانی پکا لو، تم نے دال پکا لی، جاؤ میں تم سے نہیں بولتا۔ شوہر صاحب جی کہہ رہے ہیں۔ اور کپڑے اگر اس نے آپ کے استری نہیں کیے، جاؤ تم میرے کام کی نہیں ہے، مثال کے طور پر۔ اسی طرح بیوی صاحب ہے، میں نے آپ سے کہا تھا وہ چیز لے آئیں، یہ کام کر دیں، آپ نے نہیں کیا، جاؤ میں تم سے نہیں بولتی، ایک ہفتے تک میرا تمہارا بول چال ختم، اب میں تم سے نہ چائے کا پوچھوں گی نہ کھانا لے آؤ بھئی، جاؤ چکن میں وہ کچن میں پڑا ہے کھا لو، چائے بنا لے جاؤ اپنے لیے بنا لو خود۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اسلام نام ہے یعنی دنیا میں زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق گزارنے کا۔ آپ کو یہ پرواہ نہیں ہے شرعی حدودوں کی، آپ کو خاندان کے جو اکائی ہے ان میں فریقین کو، نہ میاں کو نہ بیوی، اس کو پرواہ نہیں کہ کس چیز پہ مجھے بچنا چاہیے۔ اور اصل دیکھیں نافرمان بیوی جو ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ناشکر گزار بیوی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ حضور گزر رہے تھے عورتوں سے، حضور نے فرمایا کہ میں نے تم میں سے اکثر کو دیکھا ہے جہنم میں، تو کیا وجوہات؟ کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ تو کفرن العشیر کے الفاظ حضور کی، شوہر خیال رکھے گا اور پھر تھوڑی سی بات ہو جائے گی، تم نے تو مجھے کوئی سوک ہی نہیں دیا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، جاؤ جہنم میں۔ تو یہ ایک طرز ہے، یہ دیکھیں یہ میں میاں بیوی کی جو بات کر رہا ہوں، یہ میں معاشرے کی اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں، اور یہ صرف یہ خاندان اور میاں بیوی تک ہمارے یہ رویے، غیر محتاط رویے ہماری میاں بیوی تک محتاط نہیں ہے، ہر جگہ۔ سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مثال کی 2-4 عورتیں جمع ہو گئی، وہ آپریشن کی میز پہ ایک عورت کو لٹا دیں گی جو حاضر نہیں ہے، اس کی برائیاں اور یہ اور وہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، پھر ظاہر ساری باتیں۔ اصل میں تو ہماری منزل دنیا ہے، پھر دنیا ہی کی باتیں ہیں ہمارے مجالس میں بھی، تو یہ غیر محتاط رویہ جو ہے یہ ذرا سامعین کرام مشکل ہے۔ بہرحال میں وقت کم ہے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں گے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو فسادیوں کی طرح جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں گے متقیوں کو بد کرداروں کی طرح۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ Or are we to treat those who believe and do righteous deeds like those who make trouble on earth? Or are we to treat the pious like the shameless? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.